السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ وَإِذْ ذال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، وَاعَدْنَا واو کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور نون کو بھی کھینچنا ہے اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ موسیٰ سین کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ 40 را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ لیلۃ دیکھیے یہاں پر تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں سا آ رہا ہے، تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد میں اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر تنوین کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں روک کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ سا بھی انہی حروف میں سے ایک حرف ہے۔ لیلۃ اس طریقے سے ناک میں آواز کو روکنا ہے۔ عجل جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلے کا قاعدہ یہ ہے، قلقلے کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف میں سے کسی پر بھی اگر جزم آ جاتا ہے تو اس کی آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں ہلکا سا، تو یہاں پر ان میں سے ایک جیم بھی ہے، جیم آ رہا ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو جیم کی آواز کو ہلکا سا ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ عجل ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں با ہے، تو نون ساکن کے بعد میں اگر با آتا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اقلاب میں ہوتا یہ ہے، نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد میں با ہے تو ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم پڑھا جائے گا، میم کو ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے، میم میم زیر میم، اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعده وانتم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا ہے جو اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، تو یہاں بھی ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا ہے۔ ظالمون ضا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم کے میم میں بھی غنہ کریں گے۔ عفونا یہاں بھی نون کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ عنکم یہاں نون ساکن کے بعد میں کاف ہے جو اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ عنکم یہاں میم ساکن کے بعد میں میم ہے، اور میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں بھی غنہ ہی ہوتا ہے۔ من بعد یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہے جو اوپر تھا اقلاب کا۔ ذالک لعلکم، لعلکم عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ ذال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، آتَيْنَا حمزہ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اتینا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو نون ہے اس کو بھی کھینچنا ہے۔ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ موسیٰ الکتاب، یہاں پر دیکھیے موسیٰ میں سین کے بعد میں یا ہے، تو یہ یا لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، سین کو ڈائریکٹ لام میں ملانا ہے، سین لام زبر سل، موسل۔ والفرقان فر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔
لعلکم، عین کو حلق سے نکال کے پڑھنا ہے، تہتدون، اس ہا کو بھی حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، وَإِذْ دال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، قَالَ کے قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے، موسیٰ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، موسیٰ ہی نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ سین کھڑا زبر سا پڑھنا ہے اور یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ لِقَوْمِهِ قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے، یا قومی، یہاں پر یا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور میم کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ انکم، اور جب نون پر تشدید ہوتی ہے تو نون میں بھی غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھا ہے میں نے۔ ظلمتم، ظا کو مبھر کے پڑھنا ہے، انفسکم، نون ساکن کے بعد میں فا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہی کا قاعدہ ہے، فا بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے اور نون ساکن کے بعد میں آ رہا ہے۔ عجل فتوبوا الی، بو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ باریکم، ایکم حمزہ کو الگ کر کے پڑھنا ہے، باریکم نہیں پڑھنا ہے۔ اکثر اس میں غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ باریکم نہیں پڑھتے بلکہ باریکم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں حمزہ زیر ای بھی ہے، باری ای۔ فق، قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم بھی ہے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم، یہاں بھی نون میں اخفا کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، خا کو بھی حلق سے نکال کے پڑھنا ہے، عند کے نون میں اخفا کرنا ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، انہ کا ہا پہ الٹا پیش ہے اور الٹا پیش کو بھی 1 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے اب پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طریقے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔